میرے خاندان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم قومی اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے. تو یہ تجویز شہباز شریف صاحب کی تھی. جو بااعتماد آدمی تھا، وفادار آدمی تھا نواز شریف کے ساتھ، انہیں اس الیکشن میں پیچھے کر دیا گیا. آپ کی مثال اس میں ہے، اس میں خرم دستگیر ہے، اس میں جاوید لطیف ہیں. لگاتے ہیں، سارے لگاتے ہیں، لگائیں گے. نہیں چھپ کے نہیں، برسر بازار ہی ہمیشہ لگتے ہیں نعرے. چھپ کے لگنے والا تو نعرہ کہلاتا ہی نہیں ہے. اچھا، آپ کی جماعت نے پورے ملک سے اخباروں کے ذریعے، کیمپین کے ذریعے جھوٹ بولا ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. سب سے بڑا جرم عمران خان کا یہ ہے کہ اس نے اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا اور سیاسی کلچر کو تباہ کیا. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج بہت ہی خاص ہمارے مہمان ہیں. اس میں ہم زیادہ تر آپ کی سیاستدانوں سے ملاقات کرواتے ہیں. چودھری جعفر اقبال صاحب ہیں، گجرات کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام، مسلم لیگ نون کی سیاست میں ایک بڑا نام. یہ MNA بھی رہے، وزیر بھی رہے. ان سے زیادہ میری ملاقات رہی. میں آپ کو بڑا دلچسپ قصہ سناتا ہوں. 2024 کے الیکشن سے پہلے ہر ٹاک شو میں مسلم لیگ نون کا، ان کے بیانیے کا اگر کوئی شخص تنہا دفاع کر رہا ہوتا تھا وہ چودھری جعفر اقبال صاحب تھے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن کے لیے ٹکٹس دیے گئے تو چودھری جعفر اقبال صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو یہ سب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. پہلے تو اسی سوال کا جواب دے دیں. آپ نے ساری عمر گزر گئی آپ کی نون لیگ کے ساتھ اور ہر ٹاک شو میں بھی دفاع کیا. آپ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بھی تھے، جیتے ہوئے بھی تھے. تو آپ کو کیوں نہیں ٹکٹ ملا؟ بس یہ ہمارے صاحب قیادت کا فیصلہ ہے، اور ایک کارکن ہونے کے ناطے، اور کارکن سے زیادہ میں اپنے آپ کو جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے 2002 سے لے کے اور 2018 اور پھر 18 سے آگے آج تک جو وہ شفقت کرتے ہیں، جو ان کا رویہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک عام سیاستدان کے ساتھ جسٹ ایز اے فیملی ممبر وہ ڈیل کرتے ہیں. اور اس شفقت اور محبت ان کی، تو یہ وقت ایسا تھا. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا 2008 کے الیکشن میں صوبائی الیکشن 219 ووٹوں سے ہارا. تو جو میرے مد مقابل تھے وہ فارورڈ بلاک میں آ گئے. تو میں پھر بھی جماعت کے ساتھ اسی طرح رہا. اور دی اینڈ کیا ہوا کہ 13 میں قومی اسمبلی کا ٹکٹ میرے حصے میں آیا. اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس کے ساتھ ہوں آپ کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے ہر وقت میں. لیکن وہ بھی تو آپ کے ساتھ رہے نا. وہ میرے ساتھ بہت رہے. میرے ساتھ بہت رہے. میرے خاندان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم قومی اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے. تو یہ تجویز شہباز شریف صاحب کی تھی اور حکم نواز شریف صاحب کا تھا. اس پہ عمل بھی ہوا. اور اگر آپ قومی اسمبلی کے جو ممبران 272 الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان میں سے دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آتے ہی پارلیمانی سیکرٹری بنے یا وزیر بنے. تو الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی وجہ سے. تو الحمدللہ میں مطمئن ہوں ان کی جو اسٹریٹجی تھی، جو پلان تھا، جو ان کی ضرورت تھی، تو مجھے اس میں ساتھ رہنا تھا اور میں ساتھ ہوں. جب ٹکٹ نہیں ملا آپ جماعت سے بدظن ہوئے، احتجاج کیا، کسی فورم پہ آپ نے اختلاف کیا؟ ناٹ ایٹ آل. کیوں؟ کیوں؟ جب میں نے فیصلے کا اختیار میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو دیا ہے کہ جعفر اقبال نے کیا سیاست کرنی ہے، ٹیم میں کہاں کھیلنا ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے، تو پھر ان کے فیصلے کے اوپر احتجاج کیسا؟ تو پھر اس طرح تو وہ ایک طرح سے آپ کو یوز نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیں، نون لیگ کے آپ ظاہر ہے آپ کی جماعت ہے، اب کوئی نواز شریف صاحب سے رابطہ ہے آپ کا؟ جی رہتا ہے رابطہ. اچھا کوئی ملاقات ہوئی؟ ملاقات تو نہیں اس طرح ہوئی. ملاقات سرے راہ کسی میٹنگ میں یا کسی اجلاس میں آتے جاتے ہوئے اس طرح ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور میں نے ویسے کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ بھی نہیں رہی کہ الگ سے کوئی بیٹھ کے ملاقات ہو اور کی جائے. جب میری ضرورت ہوتی ہے کوئی بات کہنی اور پہنچانی ہے، مثلا وہ مسلم لیگ کے دفتر ماڈل ٹاؤن تشریف لاتے ہیں یا اسلام آباد مری، تو وہاں کسی نہ کسی میٹنگ میں جب چاہیں جہاں چاہیں جو پیغام پہنچانا ہو وہ بھی پہنچا دیتے ہیں، جو بات ان سے پوچھنی ہو پوچھ لیتے ہیں. اچھا آپ نے ملاقات کی درخواست کی؟ اچھا درخواست میں نے کہا اس طرح کی درخواست کبھی کی نہیں. مطلب میری ضرورت کیا ہے کہ میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ ضروری ہے کہ ہم کرسی لگا کے بیٹھیں اور وہاں بات ہو.
چلتے چلتے میٹنگ میں آتے جاتے کہیں بھی کوئی بات کر لی جاتی ہے. میں تو بلکہ اگر اسے یوں کہوں کہ جب MNA رہا 13 سے 18 تب بھی کسی ایسی ملاقات کی کبھی درخواست نہیں کی, اور اسمبلی آتے تھے تو بھی ملاقات ہو جاتی تھی, وزیر اعظم آفس میں ملاقات ہو جاتی تھی, پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ملاقات ہو جاتی تھی, اور جو میری ضرورت خواہش تجاویز ہوتی تھی وہ میں کہہ لیتا تھا. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے انتہائی بااعتماد آدمی ہیں میاں نواز شریف کے, اور جو بااعتماد آدمی تھا, وفادار آدمی تھا نواز شریف کے ساتھ, انہیں اس الیکشن میں پیچھے کر دیا گیا. آپ کی مثال اس میں ہے, اس میں خرم دستگیر ہے, اس میں جاوید لطیف ہے, اس میں سعد رفیق ہے, تو آپ بھی اسی جی میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. دیکھیے, میاں نواز شریف جو خود سیاست ڈیزائن کرتے ہیں وہ تو وہ اپنے مطابق کرتے ہیں, لیکن بہت سارے اور عوامل ہیں جو ان کی سیاست پہ, صرف ان کی نہیں, وہ باقی جماعتوں کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ لوگ جو نظریاتی طور پہ زیادہ, جو نظریاتی طور پہ اور جو ہارڈ لائنر بھی کہہ لیں جمہوریت کے معاملے میں, تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. کس نے کیا؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے, ٹھیک ہے. اور پرچے میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سکپ کر دیں. یہ آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے. نہیں, آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے, یہ سلیبس کا حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, تو آپ اگر شہباز شریف گروپ میں ہوتے تو آج منسٹر ہوتے نا؟ اچھا, مجھے کبھی یہ گروپنگ محسوس نہیں ہوئی. لوگ بات کرتے ہیں. میں جب MNA رہا, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو وہاں بھی یہی تھا, جا کے ملنا بھی, کہنا بھی, اور میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں بہت سارے. ایک ان کا جو یہ پروگرام ہے پختہ سڑکوں کا, خادم پنجاب رورل روڈ پروگرام, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تجویز پہ کارپیٹ روڈز شروع ہوئی پنجاب میں, اور 70 ارب کی 3 سال میں بنی. میں نے اپنے گاؤں کی سڑک کے لیے کہا, انہیں وہ بات پسند آئی, انہوں نے پالیسی کا حصہ بنایا, اور 30 سال. اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں. رسول کالج آف ٹیکنالوجی 1881 میں وہ ایک اسکول آف ٹیکنالوجی سے شروع ہوا, تو شہباز شریف صاحب نے میری درخواست پہ اسے پاکستان کی پہلی ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنایا. میں تو ان کی ٹیم کا اسی طرح حصہ ہوں جس طرح نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب جو بھی. بالکل صحیح. سیاست کی بساط پہ مورے تبدیل ہو گئے. اب مجھے 2 باتوں کے جواب دیجیے. پہلی بات تو یہ, کیا شہباز شریف نواز شریف بن سکیں گے, اور کیا مریم نواز شہباز شریف بن سکیں گے؟ دیکھیے ہمارا صاحب ایسے ہے کہ ہر انسان, میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتا, آپ میری جگہ نہیں لے سکتے. نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا کردار, کریکٹر, صلاحیت, مزاج دیا ہے. شہباز صاحب کو اپنا دیا ہے. یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر وہ گلدستہ بنتا ہے. نواز شریف صاحب کو سپورٹ کہاں سے؟ شہباز صاحب سے اور مریم بی بی سے. یعنی پنجاب کو سنبھالنا اور چلانا کس نے 10 سال کی وزارت اعلیٰ میں چلایا, اور کس نے یہ بنیاد بنائی؟ 2013 میں ہم کیا نعرہ لگاتے تھے؟ ہم نے بدلا ہے پنجاب, ہم بدلیں گے پاکستان. تو بنیاد کیا تھی؟ شہباز شریف. اسی طرح اگر آپ 2017 کے بعد دیکھیں, اور خاص کر 18 کی حکومت آ جانے کے بعد, تو جو رول مریم بی بی نے ادا کیا ہے, کیا وہ کوئی اور کر سکتا تھا؟ لہٰذا یہ تینوں چیزیں, تینوں افراد اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں, اور اپنا اپنا ان کا کردار ہے, اور جتنا جتنا کردار ہے وہ 100% ادا کر رہے ہیں. اچھا, نعروں کی بات تو نہیں کرنی چاہیے. نعرے وقتی ہوتے ہیں. دیکھیے, کس زمانے میں آپ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت ہو. کوئی لگا سکتا ہے آج کی آپ کی جماعت میں یہ نعرہ؟ لگاتے ہیں, سارے لگاتے ہیں, لگائیں گے. نہیں, چھپ کے نہیں, برسر بازار ہی ہمیشہ لگتے ہیں نعرے. چھپ کے لگنے والا تو نعرہ کہلاتا ہی نہیں ہے. اچھا, لیکن جن کے خلاف ووٹ کو عزت ہو کا نعرہ تھا, اب دیکھیے مسلم, آپ بات کلیئر کرنی چاہیے. نون لیگ پہ پہلے ایک ٹیگ آیا کہ PDM کی حکومت, مہنگائی, یہ سب کچھ. اس میں سب سے زیادہ فارم 47 اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے دستے راس بنے. تو پھر ووٹ کو عزت کس نے دینی ہے؟ ووٹ کو عزت ہم ہی نے دینی ہے. دیکھیے, جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ حالات اور وقت کے مطابق اگر پالیسی نہ بنائیں. سیاسی جماعتوں کے پاس نہ تو مسلح کارکن ہیں, نہ ان کے پاس اسلحہ و بارود ہے, نہ ان کے پاس وہ اسٹیٹ مشینری ہے جو ریاستی اداروں کے پاس ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنا راستہ بناتے ہیں. اگر آپ دریا کی مثال لیں, سامنے چٹان آ جائے تو کیا دریا خشک ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ وہاں رک جاتا ہے, اس لیول تک جا کے پھر اس پہاڑ کو کراس کر کے نیچے آتا ہے. تو اس سے پہلے 2013 میں بھی 13 سے 18 ہم نے کیا. 14 والا دھرنا دیکھیں, وہ پیغام جو کسی ایک صاحب نے کسی دوسرے کا پہنچایا کہ جی آپ پرائیویٹ چلے جائیں اور ہیلی کاپٹر موجود ہے, نہیں گئے ہم نے کام کیا.
ان کو بھی ساتھ لے کے چلے اور آج پھر ساتھ لے کے چلیں, آئندہ بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اب یہ ہے کہ جب آپ سیاست میں ڈیلیور کریں گے, جب آپ لوگوں تک ان کی جو ضروریات ہیں, عام آدمی کے جو مسائل ان کو حل کرنے کے بعد پھر آپ کوئی نعرہ لگائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف, یہ نہیں ہے کہ نواز شریف لوگوں سے ملنے نہیں چاہ رہے, نواز شریف ملنا چاہتے ہیں, لیکن جماعت نے انہیں دیوار سے لگا دیا ہے. ان کو نہیں, وہ دیکھے نا, وزیر اعظم بننا تھا انہوں نے چوتھی دفعہ, تو نہیں بنایا آپ اگین یہ بھی ہماری جماعت کی پالیسی. اور جب یہ مینڈیٹ اتنا آیا جو منقسم مینڈیٹ تھا, اس طرح سے کلیئر مینڈیٹ نہیں تھا کہ ہماری اپنی نون لیگ کی سادہ اکثریت ہوتی, تو ہم نے یہ فیصلہ چینج کیا, جماعت کی سطح پہ کیا, اور میاں نواز شریف کا یہ ڈیسیژن. اچھا نہیں سر, یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے جب رزلٹ آئے تب آپ نے یہ فیصلہ کیا نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے. کتنے لوگ ایسے میرے پاس مل چکے ہیں, میڈیا پہ آ چکے ہیں, جو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں 1 مہینے پہلے پتا تھا. آپ کی جماعت نے پورے ملک سے اخباروں کے ذریعے, کیمپین کے ذریعے جھوٹ بولا ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. قطعاً نہیں. دیکھیے, ہم نے اپنا منشور بھی پیش کیا. لیڈر کون تھا؟ نواز شریف. آج بھی لیڈر نواز شریف ہے. الیکشن کمپین کی اور اسی کے نعرے کے ساتھ کی. جب ہمیں وہ مینڈیٹ نہیں ملا, اگر ہمارے 51% ہوتے ممبران قومی اسمبلی تو بالکل ہمارا یہ فیصلہ تھا. جب 51% نہیں تو یہ پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم کس طرح سے چلیں گے, تو ہم نے کیا وہ فیصلہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کچھ ہمیں گجرات کی سیاست کے حوالے سے بتا دیجئے. کاف لیگ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے. آپ نے دھاندلی کے بھی الزام لگایا کہ گجرات میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے. مونس الہی ملک سے باہر چلے گئے, پرویز الہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, چوہدری شجاعت بھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے, کاف لیگ ڈیوائڈ ہو گئی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں گجرات کی سیاست کو؟ نون لیگ ہے وہاں پہ کوئی؟ ہمارا صاحب, سیاست وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے, اور خاص کر جب کوئی بھی سیاسی جماعت کمپرومائز کرتی ہے. کمپرومائز کیا کہ دوسروں کی قوت کو آپ نے ایکنالج کرنا ہے, انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے 2008 کے اندر یہ کمپرومائز کیا کہ ہم سندھ کے اندر تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہیں گے. نقصان ہوا جماعت کا وہاں پہ, لیکن مجبوری تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا تھا. اسی طرح 2022 میں ہم نے فیصلہ کیا کاف لیگ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کی عددی جو قوت تھی اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے تھے. اگین 2024 کے انتخابات میں پھر جو کاف لیگ کی عددی قوت ہے اس کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا تھا, تو ہم نے کمپرومائز کیا نون لیگ کی سیاست کو گجرات میں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. 2 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ ٹکٹ ہی نہیں, جو گجرات تحصیل کی سیٹیں ہیں. سالک صاحب جہاں سے الیکشن لڑے ہیں وہاں سے بھی, شافع صاحب صوبائی پہ لڑے ہیں وہ بھی, اور دوسری سیٹ جو جلال پور جٹاں کڑیاں والا ٹانڈا بنتی ہے قومی اسمبلی کی, جہاں نوابزادہ صاحبان نون لیگ کے پہلے کینڈیڈیٹ تھے, تو ٹکٹ نہیں دیا گیا. یا وہاں پہ نون لیگ نے اس طرح سے ٹکٹ تو دیا, لیکن وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں تھی. پتہ تھا کہ ہم نے یہ ایک کمپرومائز کیا ہے, تو ہماری وہاں پہ سیٹیں کم ہوئیں. ٹھیک. مریم نواز, لوگ کہتے ہیں ابھی تک جو کام کر رہی ہے نا وہ ٹک ٹاک کی کنزمپشن کے لیے ہے, ریئل کام نہیں ہو رہا, یہ کاسمیٹک ورک ہے. ہاؤ ڈو یو سی ہر؟ دیکھیں, لوگوں کا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے جب مریم نواز بطور ایک کارکن کے میاں صاحبان کی جلا وطنی میں یا جیل کے اندر رہتے ہوئے جب کام کر رہی تھی, تب بھی بہت ساری آراء تھیں. جی بالکل. 2018 سے پہلے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب مریم نواز کی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی سے باہر نکلے, کہ انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے. پارٹی کے یا فیملی کے اندر بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو موقع ملا ہوگا, وہ نئی جگہ بنا پائے. سیاست کے اندر تو جگہ ایسے نہیں بنتی نا, لوگوں کے دلوں میں آپ کو گھر کرنا پڑتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے وہ اپنا لوہا منوایا, اور میں بہت سارے کیمپینز میں, آزاد کشمیر کے انتخابات میں, پھر ضمنی انتخابات میں, جنگ میں ان کے ساتھ تھا. تو جو ان کا انداز ہے کام کرنے کا, جس طرح سے وہ لوگوں کو ایڈریس کرتی ہیں, کارکن کو مخاطب کرتی ہیں, وہ ایک بانڈ بنتا ہے کارکن کے اور لیڈرشپ کے درمیان. وہ صلاحیت ہے مریم نواز کے اندر. اور اب بطور حکمران یقیناً آپ کو ایک دم اپوزیشن رول سے جب گورنمنٹ رول میں آتے ہیں تو بہت ساری اپنی چیزوں کو چینج کرنا پڑتا ہے, اور انہوں نے چینج کیا ہے. اور ابھی جو اقدامات وہ کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, اس میں جس طرح انہوں نے پہلا یہ چیلنج لیا کہ ہم نے جتنی سڑکیں ہیں پنجاب کی جن کی ریہیبلیٹیشن چاہیے وہ کرنی ہے, تو یہ ٹک ٹاکر کا کام تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہاسپٹل کی ری ویمپنگ کرنی ہے. کون سے ہاسپٹل؟ وہ DHQ نہیں ہے,
وہ میرا رورل ہیلتھ سینٹر ہے اور وہ شروع ہے پنجاب کے اندر. آپ اس کا بجٹ دیکھیں اور جو ہو چکے ہیں ان کا ڈیزائن منگوا کے دیکھیں. آپ کو کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے وہ کم نظر نہیں آئیں گے. وہاں فیسلٹیز بھی اب جا رہی ہیں. اسی طرح جس طرح سے ابھی یہ اسکالرشپ اسکیم ہے شہباز صاحب نے شروع کی, مرکز میں نواز شریف صاحب نے کی, ابھی وہ اس کو لے کے چل رہی ہیں. تو وہ بچے پنجاب کے 10 سال کا آپ ڈیٹا نکالیں اور جو دوسرے 10 سال ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے, ان سے بھی کہیں جی آپ بھی اپنا دیں کہ آپ کے صوبے سے کتنے طالب علم گئے جو بین الاقوامی اداروں میں تعلیم حاصل کر کے آئے یا ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر کے آئے. ان لوگوں کی تعداد بتا دیں جو مستحق تھے. آپ کو ریڈی والے کا بچہ بچی ملے گا, رکشہ چلانے والے کا, تندور والے کا, مثالیں ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا, اب دیکھیے مریم نواز صاحبہ جب کام کریں گی, فیلڈ میں نکلیں گی, نوجوان اٹریکٹ ہوں گے, تو پھر سوشل میڈیا ہر ایک, میرے ہاتھ میں ڈیوائس ہے, میں ٹک ٹاک بناؤں, مجھے اچھا لگتا ہے تو میں مریم نواز کی تصویر وہاں پہ لگاؤں اور وہ میں اپنے شوق سے لگا رہا ہوں. اسی طرح دوسرے جتنے سوشل میڈیا کے آپ کے ہیں ذرائع, ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے تو کوئی کام کرے گا تو لگائے گا نا. کے پی کے سے مثال دے دیں, وہاں بھی صوبائی حکومت ہے. آپ بتا دیں کوئی ہاسپٹل, کوئی یونیورسٹی, کوئی ایسا بڑا ادارہ یا کام یا اسکالرشپ کی اسکیم, وہ بھی بنائیں, وہ بھی لگائیں اگر ان کے پاس ہے تو مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں تب وہ نظر آ رہے ہیں. بالکل درست ہے. اچھا, ایک پرابلم پیدا ہو گیا ہے اس ملک کی سیاست میں, اور وہ تحریک انصاف کا وہ بیانیہ ہے جو فوج کے خلاف ہے, جو ریاست کے خلاف ہے, جو پاکستان کے بھی خلاف ہے. مطلب ہماری سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا, مختلف موقعوں پہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اختلاف رہا. کسی نے آج تک پاسپورٹ نہیں جلائے, جھنڈے کو پیروں تلے نہیں روتا, اور یہ نہیں کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اس طرح کے نعرے. اور یہ بڑا پاپولر کلچر, اس کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زہر دور تک پھیلا ہوا ہے. اس کی ریمیڈی نون لیگ نہیں کر سکی. کیوں نہیں کر سکی؟ یہ بات آپ کی درست ہے, اور آج بھی میں کچھ سینئر اپنے رہنماؤں سے بات کر رہا تھا. یہ ہماری ٹیم کے اندر کمی ہے, اور آج بھی مثلا میں ایک مثال دوں, چھوٹی سی مثال ہے, ہم اسے لائن اپ نہیں کر سکے. اگر کریں, ہمارے پاس 69,000 افراد کی ٹیم ہے, بلدیاتی نمائندے جنہوں نے 2015 کا الیکشن لڑا, جو ایک گاؤں کی ایک وارڈ کے اندر بھی موجود ہے, جس کے پاس بیٹھک بھی ہے, حقہ بھی ہے, وہ چائے کے 10 کپ بھی لوگوں کو پہنچاتا ہے. ہم ان سب کو جوڑ نہیں سکے. یہ کمزوری ہے ہمارے اندر اور ہمیں اسے دور کرنا ہوگا, ورنہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے, اس کو لوگوں کے ذہنوں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ینگر جنریشن کو کس طرح ٹورڈز پاکستان, ناٹ ٹورڈز پی ایم ایل این, ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ, ٹورڈز پاکستان کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ بہت آپ کا معقول اور بڑا جاندار سوال ہے. آپ کا جو سیاسی کلچر ہے یہی اسے واپس لا سکتا ہے, اور سیاسی تحریکیں. اور اگر ہم تاریخ اقوام عالم کی آپ بات کریں یا پاکستان کی سیاسی تاریخ کی بات کریں, تو جو سیاسی تحریک چلی ہے اس وقت جو اس نے, کیونکہ لوگ پاپولر لیڈر کو فالو کرتے ہیں, تو یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. اگر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, فضل الرحمان صاحب کوئی بھی اس سے انکار کریں تو وہ جرم کریں گے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اور ہمیں نوجوان نسل کو وہ نعرہ دینا ہے جو اس وطن سے محبت کا ہو, اس مٹی سے محبت کا ہو, اور جو اس ملک کو جوڑنے کا ہو. وہ ہم کر سکتے ہیں, اور اس کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے اقدام کیا تھا 2013 کے بعد, کہ وہ جتنے الیکٹڈ لوگ تھے اسمبلی اور سینٹ میں, ان سب کو ساتھ لے کے چلے تھے. بدقسمتی سے اس وقت بھی عمران خان صاحب نہیں چلے, اور آج بھی شاید وہ چلنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے. چند سوالات اور. اب آپ کی پارٹی حالات مختلف ہو گئے ہیں, اب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے چل رہے ہیں. آپ کی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ تو حکومت کا پارٹ ہی نہیں ہے, آپ نہ اسمبلی کا پارٹ ہے. آپ خود مجھے بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے, سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے؟ سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. ہم کیوں ملٹری کورٹ کی طرف جاتے ہیں؟ یا آپ تو یہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی بات کر رہے ہیں, ہم نے تو بھل صفائی کے لیے بھی ان کو بلایا تھا, ہم نے تو میٹر ریڈنگ کے لیے بھی بلایا تھا. وجہ کیا ہے عمار صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ادارہ, اگر عدلیہ کی میں بات کروں, ٹرائل تو عدلیہ نے کرنا ہے نا, اگر ہماری عدلیہ درست کام کرے تو ہمیں کیوں جانا پڑے ملٹری کورٹ کی طرف؟ جب عدلیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کبھی ایک جماعت کی طرف, کبھی دوسری جماعت کی طرف, کبھی ایک سیاسی لیڈر کے لیے, کبھی دوسرے, اپنے پیغامات اور محبت اور ان چیزوں کا اظہار کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسرا کوئی وہ جگہ لے گا.
جب میٹر ریڈر نے غلط میٹر ریڈنگ کی اور وہ کرپشن آئی تب پھر ہم نے کیا تھا، اچھا جی فوجیوں نے بلاؤ جی، بل صفائی جی لوگ نہیں کرتے جی لیکن یہ بڑا ضروری کام ہے بلاؤ جی. تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ عدلیہ اپنا کام پراپر کرے. عدلیہ میں سے وہ جو بائسنس ہے، وہ جو سیاسی ایلیمنٹ ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، پھر آپ بچ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آج تو یہ بات کر رہے ہیں نا، کل کو ہو سکتا ہے واپڈا والے کہیں، کل کو ہو سکتا ہے نہری نظام والے کہیں، کل کو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ادارہ کہے جی سانو اپنی عدالت لان دے. تو یہ اس کمزوری کی وجہ سے. عمران خان کو جو ان کے جرائم ہیں وہ سب کو پتہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جرائم نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جرائم ہے. اگر جرائم ہے کیا سزا ہونی چاہیے؟ ہمارے صاحب عمران خان کی جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جو عمران خان کو عمران خان بنانے کا کردار ادا کرتے رہے اور آج وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں. میں تو ان کے ساتھ 5 سال قومی اسمبلی کا ممبر رہا، بہت قریب سے دیکھا بھی سنا بھی. سب سے بڑا جرم عمران خان کا یہ ہے کہ اس نے اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا اور سیاسی کلچر کو تباہ کیا، سب سے بڑا جرم. اور آج کل جن جرائم میں وہ ہیں، ان کے چاہنے والے تو انہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور مانتے ہیں. اور اگر آپ ان کو ڈیٹیل نکالیں وہ کون ہیں اور جو ان کے لیے بیانیاں بھی سپورٹ بھی، تو وہ زیادہ تر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جن کی ڈبل نیشنلٹی ہے یا باہر کی نیشنلٹیاں ہیں اور وہ یہاں کے لیے کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے سیاسی کلچر کو جہاں تباہ کیا، اس کا پھر آگے اثر معیشت کے اوپر بھی ہوا. آج عدلیہ، پھر یہ وہی آپ والا سوال ملٹری کورٹ اور دوسرے کورٹ، آج عدلیہ کو یہ کام کرنا ہے. اور اگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے، اگر وہ پھر وہ لاڈلے والا کلچر چلے گا، تو پھر اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا ملک کا. ٹھیک ہے. بحیثیت پاکستان گرداب میں ہے، مشکلات میں ہے، معاشی مسائل اپنی جگہ. ہم کبھی $1 ارب کے لیے نہیں پیچھے پھرتے تھے IMF کے، ہم بہت مشکل صورتیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں صورتحال دیکھیے، اور ہی صورتحال، مارنگ بلوچ، PLA، کیا KP میں سچویشن کیا ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان مشکل میں ہے نا اس وقت، تو اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سب معاشی مشکل تبھی آتی ہے جب آپ کی سیاست جو ہے اس کے اندر استحکام نہیں ہے. اور سیاسی استحکام کیسے آتا ہے؟ وہ اس طرح سے آتا ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن لوگوں کو جس عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، ان کا آپ جو ہے ان کو اکنالج بھی کریں اور ان کی رائے کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں. اگین میاں محمد نواز شریف کی مثال کہ 2013 کے انتخاب کے بعد جو پہلی انہوں نے تقریر کی اسمبلی کے اندر، اس میں سب کو ساتھ مل کے چلنے کی دعوت دی. پھر وہ ہر اس فرد کے گھر گئے جو میٹر کرتا تھا عددی اعتبار سے قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر. عمران خان کے گھر بھی چل کے گئے، آپ کو یاد ہوگا. پھر انہوں نے اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ بہت سارے ایشوز کو مشترکہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا اس کے اندر ریزالو کیا، تاکہ کولیکٹیو وزڈم پریویل کرے. اور کولیکٹیو وزڈم سے جو فیصلے ہوں گے اس کو پوری قوم آن بھی کرے گی، بلوچی بھی کرے گا، پختون بھی کرے گا، کشمیری بھی کرے گا، پنجابی بھی، سندھی بھی، اور سب نے کیا بھی. پھر اگلا اسٹیپ انہوں نے کیا لیا کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی، ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر جتنے پارلیمانی رہنمات، آپ ذرا نوٹس نکلوائیں قومی اسمبلی کی اس کمیٹی کی پروسیڈنگز کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ قدم تھا. اور پھر ان کے منٹس آگے نکال کے اسٹڈی کریں بطور طالب علم کہ کس طرح سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کون سے فیصلے. یمن فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا. سی پیک کے جو روٹ تھے آپ کے کہ مشرقی اور مغربی اور کہاں کہاں چیزیں جانی ہیں، بہت بہتری آئی اس کے اندر. الیکٹورل ریفارمز اس کے اندر ہوئے جس کی اونرشپ ساری سیاسی جماعتیں لیتی تھیں. اور پھر دوسرا سٹیپ یہ کیا تھا کہ بلوچستان کے اندر بلوچ، پختون، مذہبی 3 فیکٹر وہاں پہ ہیں سیاسی اعتبار سے. وہاں پہ ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنایا، ان کی اکثریت نہیں تھی. آپ ان 2.5 سالوں کا ریکارڈ نکلا کے دیکھیں کہ بہتری آئی کہ نہیں آئی. پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان سے وہ منتخب ہوئے، ان کے وہاں سے MNAs تھے، ان کو وزارتیں مرکز کے اندر دی. محمود خان اچکزئی پختون نمائندگی کرتے ہیں بلوچستان کے حصے کی، ان کو وہ گورنر وہاں پہ لے کے آئے. KPK کے اندر PTI کو بیٹھنے دیا کہ آئیے آپ کو ووٹ ملے ہیں، سنگل لارجسٹ پارٹی آپ ہیں تو آئیے تشریف رکھیے، آپ کام کیجیے تاکہ آپ بھی پرفارم کریں. پیپلز پارٹی ادھر تھی، سب کو ساتھ لے کے چلے. تو یہ ایک واحد حل ہے کہ کوئی بھی لیڈر
اپنی سیاست اور اپنی جماعت سے نکل کر جب سب کو ساتھ لے کے چلے گا، اور یہ دوبارہ بھی ہم نے کہا، شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر کہا عمران خان صاحب سے کہ آئیے مساق معیشت کرتے ہیں، انہوں نے اس کا مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، یہی کرنا تھا، بیکاز عمران خان از ناٹ اے پولیٹیشین. وہ تو ایک وہ کلٹ فالوئنگ اسے کہہ لیں یا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اس کے علاوہ تو اپنی ذات کے علاوہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. تو سیاست میں یہ نہیں چلتا. جو آپ کا سوال ہے اس کا حل یہی ہے کہ کولیکٹیو وزڈم پرویل کرے، پارلیمان جو ہے وہ اپنے فیصلے مشترکہ سوچ کے ذریعے کرے. آخری سوال، وزیر اعظم نواز شریف کو مس کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیوں؟ وزیر اعظم نواز شریف پاپولر لیڈر بھی، اور ان کے وہ اقدامات سارے کہ آپ ہزارہ سے شروع ہوں اور آپ سکھر تک جائیں تو آپ کو نواز شریف نظر آئے گا. آپ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ اتریں آپ کو نواز شریف کی تختی نظر آئے گی. آپ بندرگاہوں کی ترقی کو دیکھیں آپ کو میاں نواز شریف نظر آئے گا. آپ جو ہے وہ بجلی کے کارخانوں کو دیکھیں آپ کو میاں نواز شریف نظر آئے گا. آپ ملک کے اندر یونیورسٹیاں کتنی کس عرصے میں بنی آپ کو میاں نواز شریف نظر آئے گا. آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کریں آپ کو میاں نواز شریف نظر آئے گا. ایٹمی دھماکوں کی بات کریں میاں نواز شریف نظر آئے گا. تو کیوں نہ مس کریں میاں نواز شریف کو. بہت شکریہ چودھری جعفر صاحب، آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے گفتگو کا بڑا لطف رہتا ہے. زیادہ تر ہماری ملاقات ٹاک شوز میں رہتی ہے، اور دیکھیے کیسے کردار والے لوگ ہیں. وفا کی کتنی بڑی داستان ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ نون لیگ کو ڈیفینڈ کیا، اور نون لیگ نے انہیں ہی نہیں ٹکٹ دیا، اور آج بھی ان کے لہجے میں کسی بھی شکوے کا شائبہ تک نہیں. ایسے لوگ قیمتی ہوتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.